بحثیت صدر ہمیں یاد ہے جب یہ آپ نے بات کی گورنمنٹ کی تبدیلی کی سابقہ حکومت، ان کا ایک آرگومنٹ ہے، ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت کی تبدیلی کے پیچھے کچھ محرکات کار فرما ہوئے جس کی وجہ سے وہ حکومت تبدیل ہوئی. ایک لیٹر شاید حکومت کی طرف سے لکھا گیا، اس کے بعد پھر آپ نے ایک لیٹر جو ہے سپریم کورٹ کو لکھا، جی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو لکھا. اس کا کوئی جواب آیا یا اس کے حوالے سے کوئی آپ نے ریمائنڈر دیا یا وہاں سے کوئی آپ کے ساتھ کورسپونڈنس؟ جواب نہیں آیا ریمائنڈر دینے کی، کیونکہ اتنی بڑی ایاسی چیز ہے. میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ایلیگیشن ہے، یہ خط ہے اور پاکستان کے اندر اگر ان سازشوں کی ایلیگیشنز ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس خط کے اندر میں نے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کا ذکر کیا کہ اس کی تحقیقات کا پتہ نہیں چلا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان میری بھی مریض بنی تھیں اور انہوں نے میرے والد صاحب کو اتنا بڑا ایک سمری دی تھی، شاید میرے پاس ابھی بھی ہو کہیں، جس کے اندر وہ تحقیقات تھیں اور میں سارا پڑھا. سید نام تھا جس بندے نے، شاید سید اکبر جس بندے نے گولی ماری تھی، مگر کوئی پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس کو فوراً مار دیا گیا اور کوئی سازش کا پتہ نہیں چلا. اس کے بعد سازشیں ایوب خان نے ذکر کیا ہے 62 کے اندر. ایوب خان صاحب نے ذکر اس بات کا کیا فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بھی کہ ان کو ایشورنس تھی کہ کشمیر کا معاملہ سیٹل کرا دیا جائے گا، اور ارشد سمیع خان کی کتاب میں اس نے مزید اس بات کی اس کو اجاگر کیا. 65 کے اندر بھی یہ ایشورنس دی گئی فارن پاورز کی طرف سے کہ تم یہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں کھولے جائیں گے، تم کشمیر کے اندر جو کر رہے ہو کرو. تو انہوں نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی کہ وی نیڈ فرینڈز. دیکھو بہت بڑی بات ہے، ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے کہ وی وانٹ فرینڈز وی ڈونٹ وانٹ ماسٹرز، ایوب خان کا. اچھا پھر بھٹو صاحب نے بھی ایک ایلیگیشن دیا. بھٹو صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی میتھ آف انڈیپینڈنس کہ ہمیں مت ہے، ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں. بھٹو کی کتاب ہے پوری 65 کی یا 66 کی لکھی، وہ نیلا کور ہے اس کا. جی نیلا اتنی بڑی اتنی موٹی ہے، بہت پہلے پڑھی تھی میں نے. اچھا جی اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی ایک خط ویو کیا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی. پھر آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ گرایا گیا. کس نے سازش کی؟ پاکستانی عوام کا صدر تھا نا، چاہے خوش نہ ہو اس سے، مگر پاکستانی عوام کا پاکستان کا صدر تو تھا، تو کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے تھا. کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. تو لہٰذا میں نے یہ ساری مثالیں دی ہے نا، اور میں نے مثال دی مصدق کی، ایران کا جو وزیر اعظم تھا، کہ جب اس میں خط میں میں نے مثال دی کہ جب اس کو گرایا گیا تو اس کا پتہ سازش کا نہیں پتہ چلا. 70 سال بعد 50 سال بعد جو امریکن پیپرز 50 سال کے لمیٹیشن ہیں اس کے بعد کچھ ریلیز ہو جاتے ہیں، اس میں پتہ چلا کہ $2 لاکھ دیے گئے تھے اس کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چلی کے اندر ہوئی. میں نے 3-4 ریفرنسز دیے اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسموکنگ گن نہیں ملے گی کہ کوئی امریکن حکومت یا کوئی اور حکومت جس کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام ہو، اسموکنگ گن نہیں ملے گی، مگر لوگ مطمئن ہو جائیں گے اگر تم تحقیقات کر سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لے لو، ہے نا. امریکن حکومت بھی ڈینائی کرتی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے، اور میں نے یہ کام اپنی سپریم کورٹ کو دیا تھا. یا آپ کو معلوم یہاں پر اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. ایبٹ آباد کانسپریسی کا بھی چلا، بہت ساری ہمارے یہاں تحقیقات ہوتی ہیں مگر اینڈ نہیں ملتا. مگر ایفرٹ تو کر لینا. اور میں نے خط لکھا، تو لہٰذا میں جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہوں جو میں نے نہیں کی، جو میں نے کی ہے اس کے مطابق آپ سے ذکر. ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا سچی بات ہے، ایک پاکستان کے طور پر بہت ہی پریشان. ڈاکٹر اشفاق جو ایک پاکستان کے ویل نون مایا ناز اکانومسٹ ہیں، جی معیشت کے ایکسپرٹ، وہ رات ایئر وائی نیوز کے اوپر ہمارے شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ انتہائی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ دی ویلیویشن آف روپی کپلڈ ود انٹرسٹ، پاکستان جو ہے $80 بلین جو ہے اس پر قرضہ چڑھ گیا، جس میں $1 بھی ریسیو نہیں کیا گیا. لک ایٹ اٹ. ایک طرف آپ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں سود کی شکل میں، اور دوسری طرف اس طرح بے محابہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر، اور آپ کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اگرینڈائزمنٹ نہیں ہے کہ کوئی اپنا لوچتا حلوہ یا میں ادھروں کو حلوہ مانڈا لگ جائے. نتھنگ آف دی سارٹ.
Having said, why don't you ask these people کہ بھائی 12,548 بلین روپیز جو ہے یہ تاڑے مامے نے کھادے نے کتوں آئے نے, کس کام کے اوپر یہ سارا آپ نے بڑا کر کے کیوں خاور کوئی میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ بالکل. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو حالات چل رہے ہیں, جو آٹا ہے وہ 150 سے ہو سکتا ہے یہ 200 روپے کلو بھی چلا جائے. اب اندازہ کریں کہ ہم کہنے کو زرعی ملک ہیں اور عوام کی جو حالت ہے معاشی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, تو ہم کہاں, یہ ملک کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ اچھا, یہ سیلاب جو آیا نا وہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد آیا ہے نا, تو اس حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت اکنامک سرکلز میں آئی, اور پھر ایک IMF کی کیفیت بھی ساتھ ساتھ. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں, وہ کووڈ کے اثرات معیشت کے اوپر, وہ تو بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اچھا, جتنی مشکلات جمع ہوتی ہیں اتنے لوگ چاہیے, جتنا وزن بس میں آ جائے گا اتنا ہی بڑا انجن چاہیے, ہے نا, اتنی ہی بڑی یونٹی کا فیکٹر. تو میں آپ کو صرف ایڈ کر رہا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تب اس کے مقابلے میں آج بحران زیادہ بڑا ہے, فار وٹ ایور ریزنز. یعنی میں نے بتایا کوئی انٹرنیشنل ریزنز ہیں اور کوئی ڈومیسٹک انسرٹنٹی ہے. تو لہٰذا عام طور پر اس کے اندر یہ دنیا کی جمہوریتوں کے اندر ہوتا ہے کہ یعنی مینڈیٹ لیا جاتا ہے. تو میں آپ پروپوننٹ ہوں, میں بڑے صاف دلی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انتخابات ایک اچھا راستہ ہے جس کے اندر رینیوڈ مینڈیٹ مل جائے کہ بھائی اگر مقروض ہیں, اگر پریشان ہیں, اگر ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, تو کم سے کم عوام جو ہے پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوٹی آئے گی اس میں 5 سال کی ہے, تو جلدی مینڈیٹ چاہیے. اب اس کے اندر بھی میری کوششیں جاری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول پر انتخابات اور خواہش انتخابات کے اندر چند مہینوں کا فرق ہے. درمیانی کو راستہ نکالا جا سکتا ہے نا, 4 مہینے 5 مہینے, زیادہ نہیں, یعنی سال سے کم رہ گیا نا شیڈیولڈ انتخابات ہیں. اور خواہش انتخابات کے اندر بھی اگر آج بھی اعلان ہو جائے تو 3-4 مہینے تو لگیں گے, ہے نا, تو چند مہینوں کا نیگوشیٹ کر کے پہنچ جائیں. جائے یہ کہ یہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہو کہ انتخابات نہیں کرانے, یہ میں سمجھتا ہوں خطرناک بات ہوگی. آئین کے دائرہ کار کے اعتبار سے اس میں چلتے ہوئے کام کر لیا جائے تو پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی. اور میں آئینی صدر ہوں, میں کسی عامر کے ذریعے صدر نہیں بنا ہوں, تو لہٰذا میرا تو فرض بنتا ہے کہ آئین کے مطابق آپ سے کہوں. آئین کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ آئین کے اندر کچھ کلازز ایسی ہیں جس کی وجہ سے طول دے دیا جائے, مگر ان کلازز کو استعمال کرنے کے اندر مجھے خطرہ یہ ہے. دیکھو جو اب پارلیمنٹ کہے اور جس طرح سے ہو اس کو ایک طرف رکھ لے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں مزید فرسٹریشن معاشرے کے اندر بڑھے نہ. اگر مزید فرسٹریشن معاشرے میں بڑھے, ساتھ ساتھ مہنگائی کا زور ہو, تو دشمن بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں, ہر اعتبار سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں دشمن بھی ایکسپلائٹ کرے اور ہمارے اوپر اندرونی طور پر بھی خلفشار پیدا. پریسائزلی انتخابات کا ٹائم فریم کیا مطلب سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, میں کچھ سجیسٹ نہیں کر رہا. دیکھو میرا کام یہ ہے کہ میں سب کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے انکریج کروں, اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے بھی یہی پیغام میں دے رہا ہوں. بہت سارے لوگوں سے, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, بہت سارے لوگوں تک میری رسائی نہیں ہوگی, مگر سیاستدانوں کو آپ کے ذریعے بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک جمہوریت کا پاس رکھو, جمہوریت کو اہمیت دو. اس کے باوجود کہ کرائسس آ رہے ہیں, ہے نا, اس کے باوجود جمہوریت وہ چیز ہے جو آپ کو سٹیڈی رکھ سکتی ہے نا, تو اس کو پاس رکھو اور ملک کے اندر یکجہتی کا کرو. بہت سارے ممالک نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ جو کرائسس ہے تیل کا اور ان سب چیزوں کا, اس کو ہینڈل کیا ہے. ہماری جیب ہی نہیں ہے, ہماری جیب میں چھید رہے ہیں پچھلے 75 سال سے. جی.